کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج کل تو الحمدللہ اتنا اچھا سسٹم نکل آیا ہے، ایک انجیکشن لگاتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پرانے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ایک انجیکشن جب تک سوئی ٹوٹ نہ جائے ہزاروں لوگوں کو وہی لگاتے رہتے تھے، لیکن احتیاط تھی، ٹیکہ لگایا تو وہ گرم پانی میں ڈال کر اس کو تھوڑا سیٹ کر لیتے تھے، پھر دوائیاں نکل آئیں، دوائی میں سوئی ڈبو کے نکال لی۔ اور دیہات میں چلتا ہے، وہ سارے دیہاتی ہوتے ہیں، ادھر سے سوئی نکالی ادھر ڈالی ادھر ڈالی۔ وہاں الحمدللہ ایڈز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اب شروع ہوئے ہیں، سارے تندرست لوگ ہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ کہ اگر صحیح طور پر لیبارٹری مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، ڈاکٹر مسلمان ہیں، اچھی طرح لیبارٹری کی مکمل احتیاطات موجود ہیں، نطفہ شوہر کا ہے، رحم دانی جو ہے، رحم جو ہے بچہ دانی ہے وہ اسی کی بیوی کی ہے، اور اگر اس پروسیس سے گزار کر کسی کے یہاں بچہ ہو جاتا ہے تو آپ نے تو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ یہ اتنی بڑی لعنت شروع ہو گئی ہے، جبکہ دارالفتہ والوں نے ان تمام پابندیوں سے گزر کر اگر کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو نسب کے مخلوط ہونے کا خطرہ نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کا نطفہ کسی سے مل گیا، پتہ نہیں کس کا سپرم ہے جو رحم میں چلا گیا، ایسا نہ ہو۔ نطفہ نسل اس کے مخلوط ہونے کا خطرہ نہ ہو، تمام تر احتیاطات موجود ہوں، اور مسلمان یا صحیح طور پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے اگر یہ کام کرایا جائے تو اس پروسیس کو جائز قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل